رات کے ٹھیک 12 بجے بارش زور سے برس رہی تھی۔ پہاڑی علاقے کے سنسان راستے پر ایک پرانی گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا حارث بار بار اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر سامنے کا راستہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک گاڑی کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حارث چونک گیا۔ اس نے فوراً بریک لگائی۔ گاڑی سنسان جنگل کے درمیان رک گئی۔ بارش مزید تیز ہو گئی کہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف جنگل میں چلتی ہوا کی سیٹیاں۔ حارث نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، چھت پر کوئی نہیں تھا، لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی کے پچھلے شیشے پر خون سے ایک جملہ لکھا ہوا تھا: 12 بجے کے بعد واپس مت جانا۔ حارث کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کس نے کیا؟ اچانک دور پہاڑی پر بجلی چمکی اور اس چمکتی روشنی میں حارث نے پہلی بار وہ حویلی دیکھی، کالی، ویران اور عجیب حد تک خاموش۔ وہی حویلی، یہاں اسے جانا تھا، وہی جگہ جہاں اس کے مرحوم ماموں نے مرنے سے پہلے ایک خط بھیجا تھا: اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو 12 بجے کے بعد کمرہ نمبر 12 کھولنا۔ حارث نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اس کے دل میں عجیب بے چینی تھی، مگر وہ واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی موت کا راز بھی اسی حویلی سے جڑا ہوا تھا، اور آج 10 سال بعد وہ راز اسے خود بلا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد حارث حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ زنگ آلود لوہے کا گیٹ خود بخود آہستہ آہستہ کھل گیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی اسے اندر آنے کی اجازت دے رہا ہو۔ حارث نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ حویلی اندر سے اور بھی خوفناک تھی۔ دیواروں پر نمی، چھت سے ٹپکتا پانی اور ہر طرف عجیب سی بدبو۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ حارث ساکت ہو گیا۔ کوئی ہے وہاں؟ خاموشی۔ پھر حارث کسی نے اس کا نام لیا۔ وہ چونک گیا۔ یہ آواز بالکل اس کی ماں کی جیسی تھی۔ امی! اس کے قدم بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے، مگر جیسے ہی وہ پہلی سیڑھی پر چڑھا، پیچھے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ حارث فوراً مڑ کر دیکھا، دروازہ بند تھا اور اب باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی لمحے اوپر اندھیرے میں کسی کے دو سرخ آنکھیں چمکیں۔ حارث کا سانس رک گیا۔ وہ چیز آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ حویلی کی دیواریں ہل رہی تھیں۔ حارث نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی ٹارچ اوپر کی اور اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک عورت تھی جس کے لمبے کالے بال پورا چہرہ چھپا رہے تھے اور اس کے ہاتھوں پر زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، لیکن سب سے خوفناک چیز، اس کے پاؤں الٹے تھے۔ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بالوں کے درمیان سے جلتی ہوئی سرخ آنکھیں نظر آئیں۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ حارث پیچھے ہٹا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ عورت زور سے ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جو انسان کی نہیں لگتی تھی۔ تمہاری ماں نے دروازہ کھولا تھا اور اب تم کمرہ دوبارہ کھولو گے؟ اچانک پوری حویلی کی لائٹس جل اٹھیں اور دیواروں پر خون سے ایک ہی جملہ لکھا نظر آیا: 12 بجنے والے ہیں۔ حارث نے گھبرا کر گھڑی دیکھی۔ 11:59، صرف 1 منٹ باقی تھا۔ اسی وقت اوپر راہداری کے آخر میں ایک دروازہ خود بخود کھلا۔ دروازے پر زنگ آلود نمبر لکھا تھا: 12، اور اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حارث کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے، جیسے کوئی طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ وہ دروازے تک پہنچا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اندر سے ایک عورت کی سرگوشی سنائی دی: حارث مت آنا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ حارث کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ امی، آپ کہاں ہیں؟ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حارث چیختا ہوا پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف دیوار پر ایک نیا جملہ خون سے ابھر رہا تھا: دیر ہو چکی ہے۔ اور جیسے ہی گھڑی میں 12 بجے، کمرہ نمبر 12 کے اندر سے ایک خوفناک چیخ گونجی، اور پھر پورا فرش خون سے بھرنا شروع ہو گیا۔ خون تیزی سے فرش پر پھیل رہا تھا۔ حارث خوف سے پیچھے ہٹا، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ کمرہ نمبر 12 کے اندر اندھیرا ہل رہا تھا۔ ہاں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرے کے اندر کوئی زندہ چیز سانس لے رہی ہو۔ امی! حارث کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے اندر سے ایک بچے کے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی: امی، مجھے یہاں سے نکالو۔ حارث کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یہ آواز بالکل اس کی بچپن کی آواز جیسی تھی۔
وہ بے اختیار دروازے کے قریب گیا، ٹارچ کی روشنی اندر پڑی اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ کمرے کی دیواروں پر سینکڑوں ہاتھوں کے خون آلود نشان تھے، چھت سے زنجیریں لٹک رہی تھیں اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا لکڑی کا جھولا ہل رہا تھا۔ حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ حارث نے جھولے کی طرف ٹارچ کی روشنی کی اور اس کی سانس رک گئی۔ جھولے میں ایک بچہ بیٹھا تھا جس کا چہرہ مکمل جل چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل حارث جیسی تھیں۔ بچے نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ حارث کے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ تم کون ہو؟ بچہ ہنسنے لگا، مگر وہ ہنسی کسی بچے کی نہیں تھی، وہ کئی لوگوں کی ملی ہوئی آواز لگ رہی تھی۔ تمہیں یاد نہیں 12 سال پہلے یہیں تم نے دروازہ کھولا تھا؟ اچانک حارث کے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، شدید بارش، ایک عورت کی چیخیں اور ایک چھوٹا بچہ جو اسی کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ حارث نے کان بند کر لیے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف ٹارچ جل رہی تھی۔ پھر کسی نے حارث کے کان میں قریب جا کر سرگوشی کی، پیچھے مت مڑنا۔ حارث کا دل رکنے لگا، وہ ساکت کھڑا رہا۔ اگر پیچھے مڑے تو وہ تمہیں دیکھ لے گی۔ کمرے کے ایک کونے سے زنجیروں کے گھسیٹنے کی آواز آنے لگی اور آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ حارث کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ کون ہے؟ خاموشی۔ پھر اچانک ٹارچ کی روشنی خود بخود بجھ گئی، پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا اور پھر کسی عورت کی خوفناک ہنسی گونجی۔ حارث نے فوراً موبائل دوبارہ جلانے کی کوشش کی، مگر اسکرین پر صرف ایک جملہ آ رہا تھا، وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہے۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے آہستہ آہستہ گردن موڑی اور پھر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہی عورت، لمبے بال، سرخ آنکھیں اور آدھا جلا ہوا چہرہ، بالکل اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کالے کیڑے نکل رہے تھے۔ عورت نے آہستہ سے اپنا ہاتھ حارث سر پر رکھا اور سرد آواز میں بولی، تم اپنی ماں جیسے ہو، اس نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ اچانک عورت نے اپنا منہ غیر انسانی حد تک کھول دیا اور پورا کمرہ چیخوں سے بھر گیا۔ دیواروں سے خون بہنے لگا، چھت پر الٹے لٹکے سائے حرکت کرنے لگے۔ حارث دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف دیوار تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو، عورت زور سے ہنسی، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ اچانک جھولا تیزی سے ہلنے لگا اور جل چکا بچہ آہستہ آہستہ جھولے سے اترا۔ اس کی ٹانگیں الٹی تھیں، وہ رینگتا ہوا حارث کی طرف آنے لگا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آئیں گے۔ حارث دیوار سے لگ گیا، اس کی سانس بند ہونے لگی۔ اچانک کمرے کے فرش کے نیچے سے کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، جیسے کوئی زمین کے نیچے قید ہو، اور پھر فرش کے تختے خود بخود ٹوٹنے لگے۔ حارث پیچھے ہٹا۔ نیچے اندھیرے میں ایک خفیہ تہہ خانہ تھا جہاں سے سینکڑوں لوگوں کی چیخیں آ رہی تھیں۔ اسی لمحے ایک ہاتھ اچانک اندھیرے سے نکلا اور حارث کی ٹانگ پکڑ لی۔ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ حارث پوری طاقت سے چیخا اور اپنی ٹانگ چھڑانے لگا، مگر وہ ہاتھ انسان کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں غیر معمولی لمبی تھیں اور ناخن زنگ آلود کیلوں جیسے۔ چھوڑو مجھے، حارث نے پوری طاقت سے لات ماری۔ ہاتھ اچانک اندھیرے میں غائب ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے پورا فرش ہلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تہہ خانے کے اندر درجنوں لوگ دیواریں پیٹ رہے ہوں۔ حارث کانپتے قدموں سے پیچھے ہٹا۔ تبھی اس کے موبائل کی ٹارچ دوبارہ جل اٹھی، روشنی سیدھی تہہ خانے میں جا گری اور جو منظر نظر آیا، اس نے حارث کے جسم سے جان نکال دی۔ نیچے دیواروں کے ساتھ زنجیروں میں بندھے لوگ بیٹھے تھے، کچھ کے چہرے جلے ہوئے، کچھ کے ہاتھ کٹے ہوئے اور کچھ صرف ہڈیوں بن چکے تھے، لیکن سب کی آنکھیں کھلی تھیں اور سب حارث کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ آ گیا، ایک عورت بولی بربرائی، 12واں واپس آیا ہے، 12واں واپس آ گیا۔ حارث کا گلا خشک ہو گیا۔ تم کون لوگ ہو؟ اچانک تمام قیدی اس کے ساتھ ہنسنے لگے۔ وہ ہنسی تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر خوفناک گونج پیدا کر رہی تھی۔ پھر ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا آہستہ سے بولا، ہم وہ ہیں جنہیں اس کمرے نے نگل لیا اور اب تمہاری باری ہے۔ حارث نے فوراً اوپر بھاگنے کی کوشش کی، مگر سیڑھیاں غائب تھیں۔ اب صرف اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں کسی کے چلنے کی آواز۔ وہ عورت دوبارہ آ رہی تھی۔ حارث کا سانس رکنے لگا۔ اس نے جلدی سے تہہ خانے کے ایک کونے میں خود کو چھپا لیا۔ آواز قریب آتی گئی، پھر اچانک رک گئی۔ چند سیکنڈ مکمل خاموشی رہی اور پھر ایک سرگوشی سنائی دی، میں جانتی ہوں تم کہاں ہو۔ حارث نے ہونٹ دبا لیے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ آواز باہر تک جا رہی ہوگی۔ تبھی سامنے زنجیروں میں بندھی ایک بوڑھی عورت نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، ادھر آؤ۔ حارث ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ بوڑھی عورت کی آنکھیں سفید تھیں، جیسے وہ برسوں سے اندھی ہو۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو صبح ہونے سے پہلے آئینہ توڑ دو، ورنہ وہ تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے قید کر لے گی۔ کون؟ بوڑھی عورت کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ وہ جسے تمہاری ماں نے آزاد کیا تھا۔ اچانک تہہ خانے کے اندھیرے میں
दो सुर्ख आंखें चमकी, बुरी औरत चीख पड़ी। वो आ गई। अगले ही लम्हे अंधेरे से लंबे बालों वाली वो औरत तेजी से निकली। इसका जिस्म उल्टा मुड़ा हुआ था, हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थी। वो दीवारों पर मकड़ी की तरह चल रही थी। हारिस खौफ से पीछे हटा, मगर औरत एक लम्हे में इसके सामने पहुंच गई। इसका चेहरा अब बिल्कुल करीब था। जलती हुई बदबू, काले दांत और आंखों से बहता खून। तुम सच जानना चाहते हो? हारिस खामोश रहा। औरत ने आहिस्ता से इसके माथे पर हाथ रखा और अगले ही लम्हे हारिस के दिमाग में एक और मंजर चमका। 12 साल पहले इसी हवेली में लोग जमा थे। कमरा नंबर 12 के बाहर अजीब निशान बने हुए थे और इन सब के दरमियान हारिस की माँ खड़ी रो रही थी। ये गलत है, दरवाज़ा मत खोलो। मगर एक शख्स हंस रहा था, सफ़ेद कपड़ों में, हाथ में पुरानी किताब और आंखों में पागलपन। अगर दरवाज़ा खुल गया तो मौत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अचानक मंजर बदल गया। छोटा हारिस कमरा नंबर 12 के सामने खड़ा था और किसी ने इसके हाथ से दरवाज़ा खुलवाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पूरा कमरा चीखों से भर गया। काले साए बाहर निकले और फिर हारिस की माँ ने चीख कर इसे धक्का दिया। भागो! मंजर अचानक ख़त्म हो गया। हारिस कांपता हुआ वापस हकीकत में आया। ये सब क्या था? औरत की सुर्ख आंखें चमकने लगी। तुमने दरवाज़ा खोला था और अब सिर्फ तुम ही इसे बंद कर सकते हो। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ने लगी और फिर एक बहुत बड़ी खौफनाक आवाज़ गूंजी, 12वां वारिस जिंदा है। तमाम कैदी चीखने लगे। वो जाग गया। इसी तहखाने के आखिरी कोने में एक दीवार आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगी। पीछे एक खुफिया रास्ता था और इस रास्ते के अंदर सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थीं। दरमियान में एक पुराना आईना रखा था और आईने में हारिस अपनी शक्ल नहीं देख रहा था, बल्कि एक लाश लटकी हुई नजर आ रही थी जिसका चेहरा मुकम्मल इस जैसा था। हारिस के हाथ कांपने लगे। वो आईने के सामने खड़ा था, मगर अक्स इसका नहीं था। आईने के अंदर एक लाश लटक रही थी, रस्सी से झूलती हुई, चेहरा नीला पड़ा हुआ और आंखें खुली हुई। लेकिन सबसे खौफनाक बात, वो चेहरा बिल्कुल हारिस जैसा था। ये मैं नहीं हूँ। इसकी आवाज़ खुश्क हो गई। अचानक आईने के अंदर वाली लाश ने आहिस्ता से गर्दन उठाई। नहीं हारिस, ये तुम्हारा अंजाम है। हारिस खौफ से पीछे हटा कि कौन हो तुम? लाश मुस्कुराई। रस्सी आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। मैं वो हूँ जो 12 साल पहले मर जाना चाहते थे। पूरे तहखाने में बर्फ जैसी सर्दी फैल गई। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर बुझती हुई रोशनी के साथ अंधेरा मजीद करीब आने लगा। अचानक आईने के अंदर वाली लाश ने अपना हाथ बाहर निकाल दिया। हारिस की चीख निकल गई। वो हाथ मुकम्मल काला था और इसकी जिल्द से खून टपक रहा था। मुझे बाहर निकालो। हारिस दीवार से जा लगा। नहीं, तभी पीछे से वही बुरी औरत चीखी, आईने को मत छूना, अगर वो बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। मगर देर हो चुकी थी। आईने के अंदर वाला वजूद आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था। पहले हाथ, फिर सर, फिर पूरा जिस्म। हड्डियां टूटने की आवाज़ें तहखाने में गूंजने लगी। वो वजूद ज़मीन पर गिरा और फिर गैर इंसानी अंदाज में सीधा खड़ा हो गया। अब वो मुकम्मल हारिस जैसा दिख रहा था, मगर इसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं। आखिरकार इसने लंबी सांस ली। 12 साल बाद आज़ादी मिली। हारिस हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? आंखों वाला हारिस मुस्कुराया। मैं तुम्हारा साया हूँ, वो हिस्सा जिसे तुम्हारी माँ ने इस आईने में कैद कर दिया था। अचानक पूरा तहखाना जोर से हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और तमाम कैदी एक साथ चीखने लगे। वो आज़ाद हो गया। स्याह हारिस आहिस्ता आहिस्ता असल हारिस के करीब आया। तुम जानते हो तुम्हारी माँ ने खुदकुशी क्यों की थी? हारिस की सांस रुक गई कि क्या इसने खुदकुशी नहीं की थी? मैंने मारा था। ये सुनकर हारिस की दुनिया हिल गई। झूठ? स्याह हारिस हंसने लगा। तो फिर सच देख लो। अचानक इसने हारिस के सर को छुआ और एक नया मंजर सामने आ गया। 12 साल पहले हवेली के अंदर आग लगी हुई थी। लोग चीख रहे थे। हारिस की माँ कमरा नंबर 12 के सामने खड़ी थी। इसके हाथ खून से भरे हुए थे और इसके सामने छोटा हारिस खड़ा रो रहा था। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। अचानक आईने में से एक काला साया बाहर निकला। वही स्याह हारिस। इसने हारिस की माँ का गला पकड़ लिया। तुमने मुझे कैद किया, अब तुम कभी जिंदा नहीं रहोगी। हारिस की माँ चीखती रही, मगर कोई इसे बचाने न आया। फिर इसने आखिरी बार छोटे हारिस को देखा और चीखी, इसे कभी वापस मत आने देना। अगले ही लम्हे स्याह साए ने इसकी गर्दन तोड़ दी। मंजर खत्म हो गया। हारिस जमीन पर गिर पड़ा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, स्याह हारिस झुका और सर्द आवाज में बोला, अब तुम समझ गए हो, ये हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हारिस गुस्से से चीखा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। स्याह हारिस जोर से हंसा, तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। अचानक पूरा तहखाना तारीकी में डूब गया। सिर्फ आईने चमक रहा था और इस चमकते आईने में अब दर्जनों चेहरे नजर आ रहे थे। सब चीख रहे थे, दरवाज़ा बंद करो वरना वो सबको मार देगा। इसी तहखाने के ऊपर से किसी के भागने की आवाज़ आई। फिर एक आदमी चीखा, वो ऊपर जा रहा है। बूढ़ी औरत खौफ से कांपने लगी। अगर वो हवेली से बाहर निकल गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा।
حارث فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا، مگر جاتے جاتے اس نے آخری بار آئینے کی طرف دیکھا اور اس کی روح کانپ گئی، کیونکہ آئینے میں اب صرف ایک چہرہ باقی تھا، اس کی ماں کا، اور وہ آہستہ سے رو رہی تھی۔ حارث 12 بجنے سے پہلے اسے روک لو ورنہ صبح کبھی نہیں ہوگی۔ حارث پوری رفتار سے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اوپر حویلی کی دیواریں زور زور سے ہل رہی تھیں، جیسے پوری عمارت سانس لے رہی ہو۔ پیچھے سے بوڑھی عورت کی چیخیں اب بھی آ رہی تھیں، اسے مت جانے دینا، صبح سے پہلے سب مر جائیں گے۔ حارث ہانپتا ہوا اوپر پہنچا، مگر جیسے ہی وہ راہداری میں آیا وہ رک گیا۔ پورا حویلی بدل چکی تھی، دیواروں پر تازہ خون بہہ رہا تھا، چھت سے الٹے ہوئے سائے لٹک رہے تھے، آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، اور سب سے خوفناک، ہر دروازے کے پیچھے کوئی نہ کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ باہر نکلو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، وہ ہمیں مار دے گا۔ حارث کانپنے لگا۔ اچانک سامنے والے شیشے میں اسے اپنا عکس نظر آیا، مگر عکس نے پلک نہیں جھپکائی، مگر بالکل مسکرا دیا۔ حارث فوراً پیچھے ہٹا۔ نہیں، اسی لمحے نیچے مین گیٹ زور سے کھلا، ٹھنڈی ہوا کے ساتھ باہر سے دھند اندر آنے لگی، اور دھند کے بیچ سیاہ حارث کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے اور اس کی سیاہ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ بہت دیر کر دی تم نے، وہ مسکرایا، اب کھیل حویلی سے باہر جا چکا ہے۔ اچانک وہ دھند میں غائب ہو گیا۔ حارث فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ بارش اب بھی جاری تھی، بجلی زور زور سے چمک رہی تھی۔ حویلی کے نیچے وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مگر عجیب بات، پورے گاؤں میں ایک بھی روشنی نہیں جل رہی تھی، سب کچھ مکمل خاموش تھا، صرف ہوا چل رہی تھی۔ حارث آہستہ آہستہ گاؤں میں داخل ہوا۔ ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہر دروازے پر خون سے ایک ہی نشان بنا ہوا تھا، 12۔ اچانک ایک گھر کے اندر سے بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ حارث نے ٹارچ اندر کی اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پورا گھر خالی تھا، مگر دیواروں پر سینکڑوں تصویریں لگی ہوئی تھیں، ہر تصویر میں ایک ہی آدمی تھا، حارث، مگر مختلف زبانوں میں۔ کسی تصویر میں وہ بوڑھا تھا، کسی میں بچہ اور کسی میں مردہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچانک پیچھے سے آواز آئی، کیونکہ تم پہلے بھی یہاں آ چکے ہو۔ حارث فوراً پلٹا، سامنے ایک 10 سال کی لڑکی کھڑی تھی، سفید کپڑے، گیلے بال اور ہاتھ میں پرانی گڑیا۔ تم کون ہو؟ لڑکی خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں آخری بچی ہوں، باقی سب کو وہ لے گیا۔ کون؟ لڑکی نے آہستہ سے انگلی اندھیرے کی طرف اٹھائی۔ وہ حارث نے دیکھا، دور دھند میں سیاہ حارث کھڑا تھا، اس کے پیچھے درجنوں سائے تھے، جیسے پورا مردہ گاؤں اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ لوگ کون ہیں؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب پہلے زندہ تھے، مگر 12 بجنے کے بعد یہ کبھی واپس نہیں گئے۔ اچانک پورے گاؤں میں ایک ساتھ دروازے بند ہونے لگے۔ لڑکی خوف سے چیخی، وہ آ گیا۔ حارث نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، چلو یہاں سے، مگر تبھی گاؤں کی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے آواز آئی، 12 بج چکے ہیں، روحوں کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اگلے ہی لمحے تمام گھروں کی کھڑکیوں میں چہرے نظر آنے لگے، سفید آنکھیں، خون آلود منہ اور عجیب مسکراہٹیں۔ پھر سب نے ایک ساتھ حارث کی طرف دیکھا، وہ واپس آ گیا۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لڑکی کانپتی آواز میں بولی، وہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ اچانک سیاہ حارث دھند سے باہر نکلا، اب اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کلہاڑی تھی جس پر تازہ خون لگا ہوا تھا۔ تم جانتے ہو؟ وہ مسکرایا، اس گاؤں کے سب لوگ کیسے مرے تھے؟ حارث خاموش رہا۔ سیاہ حارث آہستہ آہستہ قریب آیا، تم نے انہیں مارا تھا؟ نہیں، حارث چیخ پڑا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سیاہ حارث زور سے ہنسا، تو پھر یہ دیکھو۔ اچانک گاؤں کے بیچ والے کنویں سے خون ابلنے لگا اور اس خون میں ایک ایک لاش اوپر آنے لگی، بوڑھی، عورتیں، بچے، اور سب کے جسم پر کلہاڑی کے نشان تھے۔ حارث کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ اسی لمحے تمام لاشوں نے ایک ساتھ آنکھیں کھول دی اور ایک آواز میں بولی، قاتل! وہ آواز پورے گاؤں میں گونج اٹھی۔ کنویں سے نکلتی لاشیں آہستہ آہستہ حارث کی طرف بڑھنے لگیں، ان کے جسم سڑے ہوئے تھے، کھال جگہ جگہ سے اتر چکی تھی اور ہر چہرے پر خوف جمع ہوا تھا، مگر سب کی نظریں صرف حارث پر تھیں۔ تم نے ہمیں مارا، تم نے دروازہ کھولا، تم ہی نہوست ہو۔ حارث کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ پڑا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ اچانک سیاہ حارث زور زور سے ہنسنے لگا، بارش اس کے چہرے پر گر رہی تھی، مگر اس کی سیاہ آنکھیں ویسے ہی جل رہی تھیں۔ سچ سے بھاگ نہیں سکتے، یاد کرو وہ رات۔ اگلے ہی لمحے حارث کے دماغ میں شدید درد اٹھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا منظر چمکا۔ 12 سال پہلے اسی گاؤں میں جشن ہو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، اور گاؤں کے بیچ وہی پرانا کنواں موجود تھا۔ چھوٹا حارث خوفزدہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا تعویذ تھا۔ تبھی سفید کپڑوں والا وہ شخص سامنے آیا، وہی پاگل آدمی جس کے ہاتھ میں پرانی کتاب تھی۔ اس نے جھک کر حارث کے کان میں کہا، اگر اپنی ماں کو بچانا چاہتے ہو تو دروازہ کھول دو۔ چھوٹے حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امی مر جائیں گی۔ ہاں، مگر دروازہ کھل گیا تو موت ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے حارث نے کانپتے ہاتھوں سے کمرہ نمبر 12 کا دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے پورا آسمان سیاہ ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ چیخنے لگے، زمین ہلنے لگی اور آئینے سے کالے سائے نکلنے لگے، پھر ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے۔
کچھ کے جسم ہٹ گئے، کچھ پاگل ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگے اور کچھ خود کنویں میں کود گئے۔ چھوٹا حارث چیختا رہا، امی! تبھی اس کی ماں نے اسے گلے لگایا، تمہاری غلطی نہیں، وہ تمہیں استعمال کر رہے تھے۔ پھر اس نے تعویذ حارث کے گلے میں پہنایا اور رو کر بولی، اگر کبھی وہ واپس آئے تو آئینہ توڑ دینا۔ منظر اچانک ختم ہو گیا۔ حارث ہانپتا ہوا واپس حقیقت میں آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سیاہ حارث قریب آیا، مگر دروازہ تم ہی نے کھولا تھا اور اب تمہیں آخری قربانی دینی ہوگی۔ اچانک گاؤں کی مسجد سے اذان جیسی آواز آنے لگی، مگر وہ اذان نہیں تھی، الفاظ الٹے پڑے جا رہے تھے۔ آواز سن کر تمام لاشیں کانپنے لگیں اور پھر سب نے ایک ساتھ کنویں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کنویں کے اندر سے کسی بھاری چیز کے نکلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پانی خون میں بدلنے لگا۔ بارش رک گئی، پورا گاؤں مکمل خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ ہوا بھی رک گئی۔ پھر کنویں سے ایک بہت بڑا کالا ہاتھ باہر نکلا، اتنا بڑا کہ پورا کنواں چھوٹا لگنے لگا۔ اس کے بعد دوسرا ہاتھ، پھر ایک خوفناک چہرہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ وہ انسان نہیں تھا، اس کی آنکھیں جلتے انگاروں جیسی تھی اور اس کے منہ سے سینکڑوں ہاتھ نکل رہے تھے۔ لڑکی خوف سے چیخی، وہ جاگ گیا۔ حارث پیچھے ہٹا، یہ کیا چیز ہے؟ سیاہ حارث نے سر جھکایا۔ یہ دروازے کا نگہبان ہے، اصل مالک وہ دیو ہیکل مخلوق آہستہ آہستہ کنویں سے باہر آئی۔ زمین اس کے وزن سے پھٹ رہی تھی۔ پھر اس نے سیدھا حارث کی طرف دیکھا اور ایسی آواز میں بولا جو انسان کی نہیں تھی، بارواں وارث آخرکار واپس آ گیا۔ حارث کا جسم سن ہو گیا۔ میں وارث؟ مخلوق کے سینکڑوں ہاتھ ہلنے لگے۔ تمہارا خون دروازہ کھولتا ہے اور تمہاری موت ہمیں آزاد کرے گی۔ اچانک حارث نے کلہاڑی حارث کے ہاتھ میں تھما دی۔ فیصلہ کرو، یا تو خود مر جاؤ یا پورا گاؤں ختم ہو جائے۔ لڑکی رونے لگی، ایسا مت کرنا۔ تبھی حارث کے گلے میں پہنا ہوا تعویذ گرم ہونے لگا، اتنا گرم کہ اس کی جلد جلنے لگی۔ پھر تعویذ خود بخود کھل گیا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی پرانی تصویر گری۔ حارث نے تصویر اٹھائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تصویر میں اس کی ماں کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا، وہی سفید کپڑوں والا آدمی، مگر تصویر کے پیچھے خون سے ایک جملہ لکھا تھا، اصل دروازہ حویلی میں نہیں بلکہ حارث کے اندر ہے، اصل دروازہ حویلی میں نہیں بلکہ حارث کے اندر ہے۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی، آسمان پر کالی بجلیاں چمک رہی تھیں اور گاؤں کے بیچ وہ دیو ہیکل مخلوق خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سینکڑوں آنکھیں ایک ساتھ جھپک رہی تھیں۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حارث نے تصویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ سیاہ حارث آہستہ سے مسکرایا، آخرکار تم سچ کے قریب پہنچ گئے۔ تمہیں لگتا تھا دروازہ کمرہ نمبر 12 میں ہے، نہیں، اصل دروازہ ہمیشہ تمہارے اندر تھا۔ لڑکی خوف سے پیچھے ہٹی، جھوٹ مت سنو۔ مگر سیاہ حارث نے زور سے چیخ ماری اور اگلے ہی لمحے پورا گاؤں ہلنے لگا، تمام گھروں کی دیواریں ٹوٹنے لگی، کنویں سے کالا دھواں نکلنے لگا اور آسمان پر عجیب نشان بننے لگے۔ پھر سیاہ حارث نے اپنا ہاتھ حارث کے سینے پر رکھا، اگلے ہی لمحے حارث چیخ اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کے اندر کچھ زندہ حرکت کر رہا ہو۔ اس کے سینے کے اندر سے کالی روشنی نکلنے لگی اور پھر اس کے جسم پر وہی نشان اوپر آیا جو حویلی کے دروازے پر بنا تھا۔ 12 دیو ہیکل مخلوق جھک گئی، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ وارث جاگ گیا، تمام مردہ لاشیں بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ وارث، وارث! حارث کا سانس رکنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ سیاہ حارث قریب آیا، اس کی آواز پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ 12 سال پہلے جب دروازہ کھلا تو اس مخلوق نے اپنی طاقت ایک بچے کے اندر چھپا دی اور وہ بچہ تم تھے۔ حارث کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، تمہاری ماں جانتی تھی، اسی لیے اس نے تمہیں قید کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ اچانک حارث کے دماغ میں آخری یاد چمکی۔ اس کی ماں اسے آئینے کے سامنے لے جا رہی تھی، وہ رو رہی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ پھر اس نے ایک چھری اٹھائی اور وہ چھری حارث کے سینے میں مار دی۔ چھوٹا حارث چیخ پڑا، مگر خون نہیں نکلا بلکہ کالا دھواں نکل رہا تھا۔ جب تک یہ زندہ رہے گا دروازہ بند رہے گا۔ اس کی ماں چیخی نہیں تھی بلکہ اس نے سیاہ حصے کو آئینے میں قید کر دیا۔ منظر ختم ہو گیا، حارث زمین پر گر گیا۔ امی مجھے مارنا چاہتی تھی؟ نہیں، لڑکی پہلے بار بولی۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، اب وہ کسی بری عورت جیسی لگ رہی تھی، وہ تمہیں بچانا چاہتی تھی۔ حارث نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تم کون ہو؟ لڑکی آہستہ آہستہ مسکرائی اور پھر اس کا چہرہ پگھلنے لگا، جلد اترنے لگی، بال سفید ہونے لگے اور چند سیکنڈ بعد وہی بری عورت سامنے کھڑی تھی۔ حارث خوف سے پیچھے ہٹا، تم؟ بری عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس گاؤں کی آخری زندہ انسان ہوں اور تمہاری ماں کی بہن۔ حارث کے قدم لڑکھڑا گئے۔ خالہ، بری عورت نے سر ہلایا، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا اگر وہ واپس آئے تو اسے سچ بتا دینا۔ دیو ہیکل مخلوق غصے سے چیخی، زمین پھٹنے لگی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ سیاہ حارث نے کلہاڑی اٹھائی، اب آخری دروازہ کھلے گا اور اس کے لیے وہ مسکرایا، تمہیں مرنا ہوگا۔ اچانک حارث کے سینے سے کالی روشنی زور سے نکلنے لگی، اس کی چیخ نکل گئی، اسے لگا جیسے اس کے
جسم کے اندر ہزاروں لوگ چیخ رہے ہوں، بچا لو ہمیں، دروازہ کھولو ہمیں، آزاد کرو۔ حارث گھٹنوں کے بل گر پڑا، اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا ہونے لگا۔ تبھی خالہ نے جیب سے ایک پرانی زنگ آلود چابی نکالی۔ یہ آخری رستہ ہے، کمرہ نمبر 12 کے اندر ایک اور دروازہ ہے، اگر وہ بند ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوا۔ خالہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، تو صبح ہونے سے پہلے پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اسی لمحے سیاہ حارث نے زور سے کلہاڑی زمین پر ماری، پورا گاؤں پھٹ گیا اور کنویں کے اندر سے ہزاروں سائے آسمان کی طرف نکلنے لگے۔ دیوعقل مخلوق نے اپنا منہ کھولا اور اس کے اندر ایک اور دنیا نظر آ رہی تھی، خون، آگ اور چیختی روحیں۔ پھر اس نے حارث کی طرف ہاتھ بڑھایا، آؤ حارث، اپنا دروازہ مکمل کھولو، اور حارث کے سینے پر بنا بارہ جلنے لگا۔ حارث کی چیخ پورے گاؤں میں گونجی رہی تھی، اس کے سینے پر بنا بارہ آگ کی طرح جل رہا تھا، کالی روشنی اس کے جسم سے نکل کر آسمان تک پھیل رہی تھی۔ اوپر بادلوں کے درمیان ایک بہت بڑا دروازہ بنتا جا رہا تھا، وہی دروازہ جسے 12 سال پہلے کھولا گیا تھا۔ دیوعقل مخلوق آسمان کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی، آخرکار ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ پورا گاؤں تباہ ہو رہا تھا، گھر زمین میں دھنس رہے تھے، مردہ لاشیں چیخ رہی تھیں اور ہزاروں کالے سائے آسمان کی طرف اڑ رہے تھے۔ حارث زمین پر گرا تڑپ رہا تھا، اس کے دماغ میں ہزاروں آوازیں گونج رہی تھیں، دروازہ کھولو ہمیں، باہر آنے دو، دنیا ہماری ہے۔ اچانک خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، حارث میری بات سنو۔ حارث مشکل سے ان کی طرف دیکھنے لگا، تمہارے اندر دو راستے ہیں، یا تو تم زندہ دروازہ مکمل کھول دو یا ہمیشہ کے لیے خود کو ختم کر دو۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اگر میں مر گیا تو، خالہ کی آواز ٹوٹ گئی، تو یہ سب ختم ہو جائے گا، مگر تم بھی۔ جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اگلے ہی لمحے سیاہ حارث ان کے سامنے آ گیا، ان کی آنکھیں اب مکمل سرخ ہو چکی تھیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے حارث کا گلا پکڑ لیا، تم پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ دروازہ دوبارہ کھل سکے۔ دیوعقل مخلوق نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، بادل پھٹنے لگے اور آسمان میں بنا دروازہ ایسا ایسا کھلنے لگا، اس کے اندر جہنم جیسی دنیا نظر آ رہی تھی، آگ، خون اور کروڑوں چیختی روحیں۔ پھر اس جہنم سے ایک بہت بڑی آنکھ کھلی، صرف ایک آنکھ، مگر اتنی بڑی کہ پورا آسمان ڈھک گیا۔ وہ آنکھ سیدھی حارث کو دیکھ رہی تھی۔ وارث، اس کی آواز سے زمین کانپ گئی، دروازہ مکمل کھولو۔ حارث کے کانوں سے خون بہنے لگا، وہ چیخ اٹھا، اسی لمحے اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ حارث وقت جیسے رک گیا، بارش رک گئی، چیخیں خاموش ہو گئیں اور اندھیرے کے بیچ اس کی ماں کھڑی تھی، سفید لباس، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر درد۔ امی، حارث رونے لگا، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ اس کی ماں قریب آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ڈر ختم ہو جاتا ہے مگر غلط فیصلہ ہمیشہ رہتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کی ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ میں وہ زنگ آلود چابی رکھ دی، کمرہ نمبر 12 بند کر دو، اور یاد رکھو ہر دروازہ باہر نہیں ہوتا، کچھ دروازے انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اچانک وہ غائب ہو گئی، وقت دوبارہ چلنے لگا۔ دیوعقل مخلوق غصے سے چیخی، نہیں۔ حارث پوری طاقت سے اٹھا اور حویلی کی طرف بھاگ پڑا، پیچھے ہزاروں سائے اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ سیاہ حارث چیخا، تم نہیں بچ سکتے، مگر حارث رکا نہیں۔ بارش، اندھیرا، چیخیں، سب کے درمیان وہ حویلی میں داخل ہوا۔ پورا حویلی اب جل رہی تھی، دیواریں گر رہی تھیں اور کمرہ نمبر 12 کے اندر سے خوفناک روشنی نکل رہی تھی۔ حارث دروازے تک پہنچا مگر اندر کا منظر دیکھ کر رک گیا۔ کمرے کے اندر ایک بہت بڑا کالا دروازہ موجود تھا اور اس دروازے کے پیچھے ہزاروں ہاتھ زور زور سے دھڑک رہے تھے، کھولو ہمیں، باہر آنے دو۔ سیاہ حارث بھی پہنچ گیا، یہ تمہارا اصل گھر ہے، اسے بند مت کرو۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے، چابی اس کے ہاتھ سے گرنے والی تھی، تبھی اسے اپنی ماں کی آخری چیخ یاد آئی، اسے کبھی واپس مت آنے دینا۔ حارث نے آنکھیں بند کیں، پوری طاقت سے چابی دروازے میں گھما دی۔ اچانک پوری حویلی ہلنے لگی، سائے چیخنے لگے۔ دیوعقل مخلوق غصے سے دھاری، تم نے کیا کر دیا؟ کالا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا اور سیاہ حارث چیخنے لگا، اس کا جسم جلنے لگا، نہیں، میں ختم نہیں ہو سکتا۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ سیاہ حارث اصل میں اس کا اپنا حصہ تھا۔ معاف کر دو، اس نے آہستہ سے کہا، پھر آخری بار پوری طاقت سے دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحے ہر چیز خاموش ہو گئی، بارش رک گئی، سائے غائب ہو گئے اور آسمان والا دروازہ ٹوٹ کر ختم ہو گیا۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ آہستہ سورج نکلنے لگا، پہلی روشنی حویلی پر پڑی اور وہ راکھ میں بدلنے لگی۔ حارث زمین پر گرا ہانپ رہا تھا، حالانکہ اس کے پاس آئی ختم ہو گیا۔ حارث نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا واقعی خالہ چونک گئیں؟ کیا مطلب؟ حارث نے کانپتے ہاتھ سے سامنے پڑا آئینہ اٹھایا اور آئینے میں چند سیکنڈ کے لیے اس کی اپنی آنکھیں مکمل سیاہ ہو گئیں۔ پھر آئینے کے اندر سے ایک ہلکی سی سرگوشی آئی، میں اب بھی یہاں ہوں۔ اور اچانک آئینے پر خون سے دوبارہ ایک لفظ ابھرا، 12۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک